اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر، صلاۃ و سلام دنیا کی عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ماں باپ، دنیا کے عظیم ماں باپ پر، حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ۔ آج کی گفتگو 43ویں مرحلے میں 43ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آج جن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، حقیقی طور پر اگر کسی کو ثانی حسین ابن منصور کہا جائے حلاج، تو وہ یہی ہے، صحیح طور پر اگر کہا جائے۔ میری مراد صوفی محمد سعید المعروف سرمد شہید کاشانی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، سرمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ ویسے ان کا اصلی نام جو ہے وہ سعید ہے۔ ایک جگہ بہت پہلے میں نے جو کتاب لکھی تھی قتل ہی قتل، اس میں میں نے غلام احمد لکھا ہے، احمد، اب وہ میرے پاس ذریعہ نہیں کہ میں نے کہاں سے نوٹ کیا تھا، یقیناً کہیں سے لکھا ہوگا، لیکن سعید جو ہے وہ مشہور ہے۔ سعید اور سرمد آپ نے اپنا ٹائٹل رکھا، جب آپ شاعری کرنے لگے تو لقب جو ہے وہ آپ نے سرمد رکھا، تو اسی لقب سے ہی یہ مشہور ہو گئے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ پیدائش آپ کی جو ہے وہ 1590 ہے، جس کی یہ 2013 جا رہی ہے۔ تاریخ شہادت آپ کی جو ہے وہ 1661 ہے۔ مزار آپ کا دہلی میں ہے، جامع مسجد دہلی کے نیچے، اور کام آپ نے بہت زبردست کیا ہے۔ توریت کا ترجمہ آپ نے فارسی زبان میں کیا، اور توریت آپ کو پتہ ہے ہیبرو میں، اور اس کے علاوہ آپ کو فارسی، ہندی، عربی، ہیبرو، یہ سب زبانیں آپ کو آتی تھی، اور آپ نے 334 کوارٹرینز، آپ نے 334 رباعیات جو ہیں وہ چھوڑی۔ کاشان کے اندر جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے۔ آئیے اب سٹوری میں آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا آپ کا وطن جو ہے وہ کاشان ہے۔ کاشان ملک ایران میں، تو آپ بائی برتھ جو ہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کاشانی لگتا ہے، تو آپ مسلمان نہ تھے۔ کاشان جو ہے یہ اصفہان صوبہ جو ہے نا، اس کا ایک شہر ہے یہ کاشان۔ اصفہان اپنے برتنوں اور ٹائلز کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ یہ ٹائلیں جو استعمال کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ اور ویسے پرانی تفسیر کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں نا، تو اصفہان میں کہتے ہیں کہ جب سانپ آئے تھے، اوپر سے سانپ شیطان، وہ جو اسٹوری بیان کی جاتی، کہتے ہیں کہ اصفہان میں سانپ گرے تھے، اور اصفہان کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، زیادہ تر یہودی اب بھی ہیں اصفہان کے اندر، اور دجال جب آئے گا تو اصفہان کے جو یہودی ہیں وہ اس کی ہیلپ کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی وہاں سے۔ تو یہ بھی اصفہان کے شہر کاشان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو۔ 2006 کے مطابق اس کی آبادی جو ہے وہ 2,48,789 ہے۔ اصفہان کی 22 کاؤنٹیز ہیں، 22 کاؤنٹیز، جیسے امریکہ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں ہیرس کاؤنٹی ہے، اسی طرح اس کی کاؤنٹیز ہیں 22 کاؤنٹیز میں سے ایک کاشان ہے۔ کچھ کاشان کے بارے میں سمجھ آ گیا کہ کہاں رہتے تھے؟ کاشان۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں کاشان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے مارا تھا، کچھ یاد آیا؟ ہاں، ابو لولو فیروز۔ ابو لولو فیروز کا جو مزار بنایا گیا نا، وہ کاشان کے اندر ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کا مزار بڑا شاندار بنایا ہوا ہے، بڑی شاندار عمارت ہے، اور وہ جو سٹائل ہے بلو کلر کا جو ایران کا ہے، وہ بالکل آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ دیکھیے، اصفہان میں آج بھی بہت سے مذاہب ہیں، اور یہاں جو ہے وہ یہودی رہتے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ 25 سے 35 ہزار یہودی ہیں، لیکن یہ 25 سے 35 ہزار یہودی صرف کاشان اصفہان کے اندر نہیں ہیں، پوری دنیا میں یہودیوں کی ایک قسم ہے ایرانی یہودی۔ تو وہ جو ایرانی یہودی ہیں
وہ پوری دنیا میں 25 سے 35,000 ہیں، لیکن اصفہان کے اندر جو ہیں 2011 کے مطابق ایران کے اندر 8,756 یہودی ہیں۔ یہ اپنی تعداد گن کے رکھتے ہیں، ان کو بڑی قدر ہے اپنے بندوں کی۔ تو اس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ یہودی الاصل ہیں، سرمد جو ہیں، اور ایران میں آپ رہتے تھے، اور کامیاب آپ جو ہیں وہ تاجر تھے، اور پرانی چیزیں جو ہیں وہ آپ بیچا کرتے تھے، اس کے تاجر تھے۔ ویسے اور چیزیں بھی بیچا کرتے تھے۔ آپ کا دل ہوا کہ میں بڑی دولت کماؤں، بہت امیر بن جاؤں میں۔ تو کسی نے کہا کہ سنو، یوں کرو، ہندوستان کی طرف اگر تم چلے جاؤ تو بہت دولت کما سکتے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایران سے جو جاتا ہے ہندوستان کے اندر تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور اس کو بڑا اعلیٰ عہدہ دیا جاتا ہے، کیونکہ مغل خاندان جو ہے وہ ایران کو پریفر کرتے تھے، یہاں کے علماء، یہاں کے لوگوں کو بڑی ترجیح دیتے۔ تو تم وہاں چلے جاؤ۔ کہنے لگے اچھا، تو وہاں چلا جاؤں تو وہاں کے لوگ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے۔ اگر آدمی مال لے کے ویسے ہی چلا جائے تو گھاٹا کھائے گا، خسارہ ہوگا۔ کہنے لگے یار وہاں فارسی بھی چلتی ہے، دوسری زبانیں لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں زیادہ تر صوفیہ کا قبضہ ہے۔ صوفیہ جو ہے نا، ان کا بڑا وہاں غلبہ ہے، بادشاہ بھی جو ہے وہ ان کی سنتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، تو مجھے تو پھر صوفیہ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو آپ کو میں اپنی گفتگو میں بھی اور ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ ایران کے اندر بھی صوفیہ کا جو ہے وہ غلبہ تھا۔ ایران کے اندر بھی تصوف، صوفیہ کرام ہیں، خانقاہیں وہاں بھی ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا، میں جاتا ہوں کہ مجھے معلوم پڑے کہ خانقاہ میں صوفیہ کرتے کیا ہیں۔ تو ایک خانقاہ تھی، وہاں جانے لگے۔ وہاں جب جاتے صوفیہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے، صوفیہ کیسے رہتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کافی نالج ہوئی۔ ایک دن خانقاہ سے آ رہے تھے، ایک پیر مغاں مل گئے۔ ایک بابا نے روک لیا سعید کو، روکا تو روک کے کہنے لگے تیرے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بابا؟ کہا 2 مخمور آنکھیں، ان پہ سب قربان، اور تم جذبوں کی تجارت کرو گے۔ یہ جملے سن رہے؟ 2 مخمور آنکھیں، سب قربان، تم جذبوں کی خدمت کرو گے، تجارت کرو گے۔ بابا بات کر کے نکل گئے۔ اب یہ تاجروں سے مشورہ کرنے لگے، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، کیا لے کے جاؤں؟ کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ تم نادر چیزیں لے کر جاؤ، آرٹ، آثار قدیمہ کی پرانی کوئی چیزیں لو، آرٹ لو، نمونے لو، اور آرٹ میں کچھ بھی ہونا چاہیے، آرٹ کے کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ جب ہندوستان میں تم جاؤ گے تو وہ نادر چیزوں کی بڑی پیمنٹ کرتے ہیں، جو پرانی تاریخی ورثہ ہے جو اس کی۔ کہا اچھا، تو میں جاؤں کہاں؟ کہنے لگے کہ راؤٹ جو تم نے اختیار کرنا ہے تم کرو، ہندوستان جب جانے لگو تو تم ٹھٹھا اترو، ٹھٹھا مرکز ہے، لوگ اکثر جو سمندر کی طرف سے جاتے ہیں وہ ٹھٹھا ہی اترتے ہیں، تم وہاں جاؤ، وہاں سے پھر آگے تمہارے مال کی جو قدردان تمہیں ملتے جائیں اپنا مال بھیجتے جائیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب یہ ہندوستان کا ارادہ کیا انہوں نے، نادر نمونے لیے، آرٹ وہاں سے خریدا، اب لے کر سیدھا اب جا رہے ہیں ٹھٹھا پہنچے۔ ٹھٹھا کے ساحل پہ جب اتر کر جا کے سرائے میں جا کے ان میں جا کے کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ تو آپ کو پتا کہ تاجر جو ہوتے ہیں نا، اچھا ٹھیک ٹھاک کمرہ لیتے ہیں، اور مہنگا مال ہو تو کمرہ بھی زبردست ہوتا ہے۔ بہترین سرائے کے اندر بہترین کمرہ لیا، اپنا مال جو ہے وہ اندر رکھا۔ جب یہ ٹھٹھا میں پہنچے تو اس وقت شاہ جہاں، جن کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے، شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں، یعنی اورنگزیب کی ابا کی حکومت تھی۔ تو وہاں جب اترتے ہیں تو مال بیچنے کے لیے اب آپ ادھر ادھر روزانہ پھرنے کے لیے پھرتے ہیں کہ میں تلاش کروں کہ کون آدمی ہے کہ جس کے اندر شوق ہو، وہ اس مال کو خریدے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نادر نمونے ہوتے ہیں نا، جو آرٹ ہوتا ہے، یہ بڑا مہنگا بکتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں آپ کو، یہ 2011 کے اندر پال سیزین، یہ فرینچ پینٹر ہے،
आपको मालूम है जिसकी पेंटिंग जिसका नाम द कॉर्ड प्लेयर्स है वो कितने की बिकी थी? $250 मिलियन की बिकी। पिकासो नाम तो सुना होगा ना, बहुत मशहूर नाम है पेंटिंग के अंदर। इसकी 2010 के अंदर एक पेंटिंग है ग्रीन लीव्स, $106.5 मिलियन की बिकी थी। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आर्ट कितना महंगा बिकता है, वो लोग लेते हैं। लेकिन उसके लिए अब जो ये सरमद जो है, अभी इनका नाम सरमद नहीं हुआ, तलाश कर रहे हैं तो बंदे जो हैं वो कौन लोग हैं कि मैं देखूं। अब उसके लिए बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना होता है कि जहां बड़े लोग बैठते हैं, जैसे क्लब है, म्यूजिक है, ऐसी जहां चीजें होती वहां कहा कि हो सकता है कि यहां बंदे जो हैं वो आते हों। ये जगह बड़ी ठीक है। कब होगा? शाम के टाइम। हेनरी जॉर्ज कीन ये लिखता है, कहता है कि वो म्यूजिकल कंसर्ट जो था ठट्टा के अंदर, वहां ये चले गए। जब वहां पहुंचे तो एक लड़के को गाते हुए देखा। लड़के को गा रहे हैं, लड़के की आवाज बड़ी खूबसूरत है। आप खड़े होके उसको सुनते रहे। शो खत्म हुआ, वापिस आ गए, फिर इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। फिर पहुंचे दूसरे दिन, फिर उसका शो सुन रहे। जब तक वो गाता रहा सुनते रहे। ये आपका तरीका कार रहा, आप इसी तरह उसको सुनते। उसकी आवाज में इतना जादू था, आप कुछ तब्दीली महसूस कर रहे अपने अंदर। नाम उसका था अभयचंद, हिंदू का बेटा था। एक दिन आए, पहुंचे तो पता चला कि कंसर्ट खत्म हो गया, लोग जा चुके हैं, म्यूजिकल शो खत्म हो गया। हाँ, वापिस आ गए, अपने कमरे में आके बैठे, तबीयत बेचैन है, बड़े परेशान है, एक बेकली सी है, नींद उड़ गई। कमरे से बाहर निकले, ऐसे बाहर ही फिरने लगे, इधर उधर फिर रहे। फिरते फिरते फजर का टाइम हो गया। फजर का टाइम हुआ तो ठट्टा की जामे मस्जिद में बाहर खड़े हो गए। वो शाहजहां की वहां भी एक मस्जिद है, मस्जिद के बाहर खड़े हो गए। लोग आ रहे हैं, फजर का वक्त हुआ तो लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, अंदर जा रहे हैं। ये दरवाजे के पास खड़े हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आदमी एक ही चीज को बारहा पढ़ता भी है, बारहा देखता भी है, लेकिन जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वक्त होता है कि उसी चीज को देखने या पढ़ने से एक नई चीज वाजे हो जाती, उसका असर हो जाता है। आदमी फूल को जिंदगी में बारहा देखता है, लेकिन बाजू का फूल को देखकर उसको अल्लाह तआला याद आ जाता है। कुरान आदमी सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, लेकिन एक दफा एक आयत को पढ़ता है, अजीब असर हो जाता है। इन्होंने अजान बारहा सुनी थी, क्योंकि जहां ये रहते थे काशान के अंदर, वहां मुसलमान भी रहते थे, लेकिन नहीं, आज अजान हुई तो अजान का अजीब असर हुआ। को आवाज, खूबसूरत आवाज, कानों के अंदर से ऐसे रस घोलती हुई अंदर चली गई। लोग अंदर जा रहे हैं तो पीछे से किसी ने हाथ रखा, कहा काका लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, तुम क्यों नहीं जाते? कहा जी मैं मुसलमान नहीं हूं। सुने, मैं मुसलमान नहीं हूं। तो कहा मुसलमान नहीं है तो चल अंदर इस्लाम कबूल कर ले। चल अंदर, इस्लाम मुसलमान बनने में कौन सी देर लगती है? सरमद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पावरफुल चीज ने मुझे धकेला है। मैं मस्जिद की जानिब चल पड़ा, मैं अंदर गया। अंदर वो बाबा जी मौलवी साहब से कहने लगे, मौलवी साहब इस लड़के को कलिमा पढ़ाओ। उन्होंने कलमा पढ़ाया, मैं पढ़ता गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पढ़ लिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा नाम सईद रख दिया गया। तो ये है इनका इस्लाम कबूल करना कि चले ये यहूदी ईरान से ये चले तजारत करने के लिए आए, ठट्ठा में जब पहुंचे तो इस्लाम कबूल कर लिया, नाम रख दिया सईद। सईद नाम रखा। अब आपका इस्लाम कबूल करना था कि बड़ी शोहरत हो गई। खास तौर पर हिंदुओं को बड़ा दुख हुआ। हिंदू जो हैं बात करने लगे, पकड़ लिया लोगों ने। एक बहुत बड़ा हिंदू था ताजिर, उसने पकड़, कहा भाई तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम ईरान से आए हो, यहूदी थे, इस्लाम काहे को कबूल कर लिया तुमने? कहने लगे बस मेरे दिल पे असर हुआ। वो कहने लगे तेरे दिल पे असर हुआ? हम लोग अरसा दराज से यहां रह रहे हैं, अजान रोज सुनते हैं, हमारे दिल पे असर तो नहीं होता। तो कहने लगे इस्लाम जो जज्बात रखते हैं ना उनको माइल करता है, मुनकिरों को माइल नहीं करता। तुम बेबसर हो इसलिए तुम पे असर नहीं। ब्राह्मण ने बड़ा समझाया, फिर उसने एक और चाल चली।
کہا گھر بلاتے ہیں. کہنے لگا اچھا کل آ جانا, کل ہمارے گھر میں دعوت ہے. تو برہمن نے یہ سوچا کہ بندے اکٹھے کروں گا بڑے بڑے, لالچ دیں گے مال بیچنے کا. اس نے سارا معلوم تو کر لیا کہ کون آدمی ہے, تیرا مال بکے گا, اور ویسے اثر ڈالیں گے شاید یہ اسلام کو چھوڑ دے. لیکن تقدیر کچھ اور ہی سوچ رہی تھی. چنگاری کو شعلہ بنانا تھا. آپ جب گھر پہنچے, برہمن کے گھر میں استقبال آپ کا کیا, لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, بٹھایا, گفتگو شروع ہو گئی. آپ مرکز ہیں, فوکس ہر ایک کا, ادھر سے کوئی بات کر رہا, ادھر سے کوئی بات کر رہا, ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے. آپ چپ کر کے سنتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی, اسی محفل کے اندر ایک انٹری, ایک لڑکا داخل ہوا, کان زبان بند, آنکھیں کھلی, جسم ساکت. جانتے ہو یہ لڑکا کون تھا؟ یہ وہی ابے چند جس کا کلام, جس کی آواز کے دیوانے تھے یہ سعید المعروف سرمد شہید. وہ داخل ہوا تو آپ اس کی طرف دیکھنے ہی لگے. ہم نے کبھی جج کیا کہ اب سارے آپ بیٹھے ہو, کوئی آئے تو ایک دم سے اسی کی طرف تمہارا مہمان دیکھنے لگ جائے تو تم سب بھی تو دیکھو گے. اب جب بے چند کی طرف دیکھنے لگ گئے سرمد, تو باپ کو کھٹکا. تو باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں, ہم اس کی آواز کے دیوانے ہیں. ہو, برہمن نے سمجھا لو کام چل گیا. جب یہ اس کی آواز کے دیوانے ہیں تو اب تو اور اثر ہوگا. اب اسی کے بہانے سے ان کو بلا کر میں اسلام سے ہٹا کے اس کے مذہب کی طرف واپس لے جاؤں گا. دوسرے دن آنے کا پھر کہہ دیا کہ دعوت ہے آپ کی طرف. دوسرے دن جب بلایا آپ گئے, آپ پھر گئے. اب دیوانہ وار گئے, انتظار کر رہے ہیں کہ کل شام کب ہو تو میں جاؤں. یہاں میں ایک عرض کر چکا, بہت سے صوفیاء کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں, خاص طور پر ایران کا جو تصوف ہے, ایران کے لوگ جو ہیں وہ عشق مجازی سے آگے عشق حقیقی کی طرف گئے ہیں. جتنے صوفیاء کرام زیادہ تر وہ پہلے کسی چیز سے چوٹ لیتے ہیں, پھر وہ جب شعلہ بن جاتا ہے پھر وہ چیز بیچ میں سے ختم ہو جاتی. بس ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے وہ دیکھتے ہیں آب و گل میں توجہ دیتے, پھر آب و گل سے توجہ ہٹ جاتی. تو یہ عشق مجازی جو ہوتا ہے, انسان کا دل جب تک چوٹ نہیں کھائے دنیا کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا. یہ بات یاد رکھیے. اور یہ چوٹ صرف عشق کے ہاتھوں لگتی ہے. عشق میں بڑی طاقت ہے. اس کا جب وار ہوتا ہے تو معلوم ہے پہلا وار کیا ہوتا ہے. پہلے وار ہی میں یہ خون کے رشتے اور دنیا کا تعلق اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. یہ اس کا پہلا وار ہوتا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا, مزار پہ گئے ہوں کبھی آپ, وہاں ایک دیا جلتا ہوتا ہے, اس دیے کے اندر فتیلہ ہوتا ہے, وہ بتی, وہ روئی کو یوں بنا کے اس کے اندر رکھتے ہیں. جب وہ آپ نئی ڈالیں گے نا, نئی روئی کی, تو پھر آگ بڑی دیر سے لگتی ہے. لیکن اگر وہ پرانی ہو نا, دیا پرانا ہو, تو ایک دم سے آگ لگو تو جلدی لگ جائے گی. تو جب اس میں درد ہوتا ہے نا تو پھر جلدی سے عشق جو ہے نا وہ تڑپ پیدا کرتا ہے, پھر بات آگے بڑی تیزی سے بڑھتی ہے. تو آپ نے عشق مجازی کا سہارا لیا. تو ایران کے اندر اکثر جو ہے وہ صوفیاء کرام عشق مجازی کا سہارا لیتے ہیں, لیکن یہ ہے بڑا خطرناک, عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے لیا آپ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کردار خراب تھا. یہ بات یاد رکھیے. ہاں کردار خراب ہو تو آپ کہہ سکتے, ان کا اپنا رنگ ہے. وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ان کو اس چیز میں سے کوئی اور چیز نظر آ رہی ہوتی. تو اب آپ جب اس سنگر سے ملے تو یہ کوئی لڑکا نہیں ہے, بچہ نہیں ہے چھوٹا سا 10 سال کا نا, سنگر ہے, وہ مشہور ہے. آپ نے جب اس کی آواز کو سنا, دوسرے دن بھی بیٹھے رہے اسی کے پاس, اسی کی باتیں سنتے رہے, اسی کی طرف دیکھتے رہے, تذکرہ کرتے رہے. اس سنگر نے آپ کو تڑپ دی. وہ تڑپ جو تھی اس نے آپ کے اندر وہ کلام جو چھپی ہوئی چیز تھی اس کو بیدار کیا. اب آپ کا ملاپ شروع ہو گیا, لوگوں نے باتیں بنانا شروع. آپ روز برہمن کے گھر میں آ جاتے, لڑکے کے ساتھ بیٹھتے. باپ سمجھتا کہ چلو یہ میرا بیٹے کے ذریعے سے ہٹ جائے گا, لیکن وہاں اندر دونوں بیٹھے رہتے. آپ کلام پڑھتے وہ گاتا, آپ کلام پڑھتے وہ گاتا, اور اس کی وجہ سے درد پیدا ہوتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جیسے مولانا روم ہے اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں.
آپ کو معلوم ہے شمس تبریزی رحمۃ 3 ماہ تک ایک ہی کمرے میں بند رہتے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کے زانوں کے اوپر سر رکھ کے لیٹ جاتے. کلام چلتا رہتا وہ لکھتے رہتے وہ بتاتے رہتے. تو یہی حال سرمد شہید کے ساتھ. آپ کلام دیتے وہ پڑھتا. اس کی آواز میں اتنا تھا کشش تھی کہ آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوتی. لیکن باپ کو جب تانے دیے گئے تو باپ نے اپنے بیٹے کو روک دیا اور سرمد ان کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے گھر میں نہیں آؤ گے. آپ اپنے سرائے میں بیٹھنے لگے. سرائے کے کمرے میں بیٹھے. مال آہستہ آہستہ کرایہ اس کا بہت زیادہ تھا. اور وہ جو جہاز جو آپ کو ایران سے لے کر آیا تھا آخر جب وہ واپس جانے لگا وارننگ دی بتایا گیا فلاں آخر کار وہ جہاز بھی واپس چلا گیا. جہاز واپس چلا گیا. اب کرایہ دینے کے لیے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی آہستہ 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 سستے داموں بکنے لگی. اب وہ ابے چند جو ہے وہ آپ کے کمرے کے اندر آ جاتا. وہاں آ کر بیٹھ کے گفتگو ہوتی. لیکن کیا ہوا ایک دن سرائے کے مالک نے بھی آپ کو گھر سے کمرے سے نکال دیا. اس نے کہا تم یہاں نہیں رہ سکتے. اب جب باہر نکلے آپ تو پھر کیا تھا. یہ جو عشق ہے نا جب یہ آتا ہے تو پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ اے عقل تو بھی یہاں سے نکل, اے حواس ہوش تو بھی یہاں سے نکل. تو عقل اور ہوش و حواس سب چھین لیتا ہے. اس نے چھین لی. اور یہی آپ کے اوپر حال ہوا. جب ابے چند سے دوری ہو گئی کپڑے پھاڑ دیے. سارا مال جو ہے وہ تو ویسے ہی چلا گیا تھا. سرائے والے نے نکال دیا. کپڑے پھاڑ دیے. برہنہ ہو گئے. سر سے لے کے پاؤں تک سعید سرمد شہید اب برہنہ پھرنے لگے. ٹھٹھا کے صحراؤں میں پھر رہے. کبھی ادھر کبھی ادھر. زمین گرم ہوتی ہے پاؤں جلتے ہیں. جسم کے اوپر کپڑا ہی نہیں. اکثر لوگوں نے بڑا اعتراض کبھی کرتے یار یہ لوگ ننگے پھر رہے ہیں. بھائی دیکھو جب انسان کی باڈی کے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر کیا. آپ اس کو فحاشی کے وہ ایک ایسے مقام میں ہے ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں اس کو خبر ہی نہیں. اس کو خبر ہی نہیں ان چیزوں کی. تو آپ اسی طرح پھرنے لگے. جنت میں تھا ایسے آپ پھرنے لگے جیسے جنت میں تھا یا جیسے پیدا ہوتا ہے یا جیسے دوبارہ محشر میں اٹھے گا. آپ پھرنے لگے. لیکن ٹھٹھا کے لوگوں نے آپ کو رہنے نہیں دیا. نکال دیا اس برہمن کی وجہ سے. وہ برہمن امیر آدمی تھا. ٹھٹھا سے نکال دیا. آپ ٹھٹھا سے نکلے تو لاہور آ گئے. لاہور آپ آ کر 11 یا 13 سال آپ نے لاہور میں گزارے. یہاں رہنے کے بعد آپ نے بہت کلام لکھا جس میں اللہ کا ذکر ہے اور محبت کا ذکر ہے. بہت کلام لکھا. پھر لاہور سے آپ سیدھا بعض کہتے ہیں کہ پہلے حیدرآباد گئے. ٹھٹھا سے حیدرآباد. حیدرآباد سے لاہور آئے. لاہور سے پھر آپ روانہ ہوئے دہلی کے لیے. 1657 میں آپ دلہی میں پہنچے. اب جہاں جاتے تھے برہنہ ہی رہتے تھے. اب یہ دہلی جو ہے اسے بولا دہلی جاتا ہے. انگلش میں لکھا اس کو دلہی جاتا ہے. یہ اصل جو ہے اس کو دلی بھی کہا جاتا ہے. اردو کی ڈکشنریز کے اندر دلی بھی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ اصل میں لفظ دہلی ہے. دہلی کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر کو راجہ دہلو نے بسایا تھا. دلو بھی کہتے ہیں. راجہ دہلو نے بسایا تھا. دہلو سے دہلوی دہلی. اب یہ دلہی انگلش میں DEL کیسے لکھا جاتا ہے مجھے حوالہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن ایک مجھے یاد ہے کہ میں جب 7ویں میں پڑھتا تھا میرے استاد محترم تھے شاکر صاحب. تو وہ بتانے لگے کہ ملکہ ایک دفعہ آئی تھی تو ملکہ سے دہلی جو ہے نا وہ DEL لکھا گیا. DEH کے بجائے DEL لکھا گیا. تو تب سے انگلش میں دلہی ہی لکھتے ہیں جبکہ دلہی جو ہے وہ لفظ نہیں لفظ دہلی ہے. تو دہلی آج بھی بہت مشہور. تقریباً 23 ملین کے قریب اس کی آبادی ہے. انڈیا کا مشہور شہر ہے یہ. تو آپ سیدھا دہلی گئے. یہ دہلی جو تھا کہاں گئے وہاں؟ مسجد جہاں نما میں جو آج جامع مسجد دہلی کے نام سے مشہور ہے. مسجد جہاں نما یہ جو جامع مسجد دہلی ہے جہاں آپ گئے اس مسجد کو شاہ جہاں نے جس کا نام شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں ہے 1650 میں اس نے شروع کروائی تھی یہ مسجد. 6 سال میں یہ مسجد مکمل ہوئی. 6000 مزدور اس مسجد کو بنانے میں لگے تھے. جمعہ 10 شوال کو کام شروع ہوا تھا.
اور اس دور میں شاہ جہاں نے 10 لاکھ روپیہ لگایا تھا. اس دور میں جو بھی اشرفی ہوتی, جو بھی کرنسی ہوتی تھی, 10 لاکھ اس دور میں. آج آپ جاؤ تو آپ کو لطف آئے گا دیکھتے ہوئے. 3 گیٹ ہے اس کے مین, 3 گیٹ. پہلا گیٹ, گیٹ نمبر پہ اول باب عبداللہ, گیٹ نمبر 2 باب شاہ جہاں, گیٹ نمبر 3 تھرڈ باب عبد الغفور. 3 گیٹ اس کے. تو آپ نے آ کر شاہ جہاں آباد میں, جس کو اب دہلی میں ہی جو شامل ہے, شاہ جہاں آباد میں آ کے ڈیرا لگا لی. یہاں ایک مزار ہے ہرے بھرے شاہ کا, تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے پیر ہیں, جو بھی گارڈ نوز بیٹر. تو یہاں جب ڈیرا لگایا آپ نے تو آپ کی شہرت ہونے لگی. حکومت تھی شاہ جہاں کی, دارا شکو جو ہے وہ اس وقت تھا. تو گویا کہ دارا شکو کو, شکو شین کے نیچے زیر ہے, دارا شکو کو شاہ جہاں بڑا پسند کرتا تھا. تو دارا شکو جو ہے وہ اولیاء کرام کا اور روحانی اور گیانی لوگوں کا بڑا دیوانہ تھا. تو جب آپ کی شہرت ہوئی تو ایک دن دربار میں بلایا گیا. تو سعید المعروف سرمد شہید شاہ جہاں کے دربار میں پہنچے. شاہ جہاں بھی ہے, دارا شکو کی بھی بیٹھا ہوا ہے. گفتگو شروع ہوئی تو سرمد شہید انہوں نے گفتگو جب کی تو بڑا متاثر ہوا شاہ جہاں بھی اور دارا شکو بھی. جب متاثر ہوا تو تب دوستی شروع ہو. اب تو محفلیں جمنے لگی, گفتگو جو ہے وہ ہونے لگی. تو دارا شکو جو ہے, اس کی گفتگو اگر تھوڑی سی نہ کروں اور سرمد شہید کی گفتگو کر جاؤں تو انصاف نہیں ہوگا. دارا شکو جو ہے شاہ جہاں کا یہ بڑا بیٹا ہے. اس کی والدہ ممتاز محل, جس کے لیے تاج محل جو ہے جس کی یاد میں بنایا گیا. دارا شکو 20 مارچ 1615 عیسوی میں اجمیر میں قریب پیدا ہوا. سب سے پہلے باپ نے اس کو آرمی میں عہدہ دیا. ترقی کرتے 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 50,000 فٹ اور 40,000 گھوڑے اس کے انڈر دیے گئے. بہت بڑا یہ رتبہ ہوتا ہے, بڑا مرتبہ ہوتا ہے آرمی کے اندر. 10 سپٹمبر 1642 کو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ دارا شکو جو ہے خرم المعروف شاہ جہاں کے بعد بادشاہ بنے گا. تو دارا شکو کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا گیا. بلند اقبال, شہزادہ بلند اقبال. یہ جب اعلان کر دیا گیا, یہ اولیاء کرام سے, روحانی لوگوں سے, ان سے بڑا پیار کرتا تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس لیے شاہ جہاں نے اس کو اپنا جانشین بنایا. 30 کتابوں کا یہ مصنف ہے. اٹھنا بیٹھنا اس کا ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا. شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے اندر چاروں بیٹوں کو, اس کے 4 بیٹے, چاروں بیٹوں کو عہدے بانٹ دیے تھے. اس کا ایک بیٹا مراد, اس کو احمد آباد گجرات کا گورنر بنا دی. دوسرا بیٹا شاہ شجاع, اس کو بنگال کی گورنری دے دی. تیسرا بیٹا اورنگزیب, اورنگزیب کو دکن کا گورنر بنا دیا. اور یہ جو دارا شکو ہے اس کو ولی عہد بنا دیا اور شہزادہ بلند اقبال کا ٹائٹل دے دیا. سمجھ گیا آپ؟ تو دارا شکو کی سمجھا کہ دارا شکو کے 3 اور بھائی, ان میں سے ایک اورنگزیب جس کا اصل نام محی الدین ہے. تو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے وہ مشہور ہوا. مگر ہوا کیا کہ جب والد گرامی بیمار ہو گئے شاہ جہاں, تو بیٹوں نے جب سنا کہ باپ نے دارا شکو کو ولی عہد بنا دیا ہے تو انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اپنے اپنے علاقوں میں. اورنگزیب نے بھی باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور مراد نے بھی, شاہ شجاع نے بھی, تینوں بیٹوں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی. تو جب شاہ شجاع نے بغاوت کی تو بنارس کے اندر جا کر فوج بھیجی. شاہ جہاں نے بنارس میں جا کر اس کو پکڑ لیا. جب اس کو شکست ہونے لگی تو اس نے اپنی فوج کو مراد کے ساتھ ملا دیا. کہا کہ تم مراد کے ساتھ مل کر اورنگزیب عالمگیر کی مدد کرو. تو دونوں فوجیں مل کر دارا شکو کو مار دو. سمجھ رہے آپ؟ تو اب جب اس کی فوج مراد کے ساتھ مل گئی تو مراد اور اورنگزیب دونوں نے مل کر اب اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی. باپ ابھی تو زندہ ہے نا. اب یہ دونوں نے, جب اورنگزیب نے فائدہ اٹھا لیا مراد سے, اس کا تھوڑا سا قبضہ ہونے لگا, تو اب اس نے کیا کیا کہ خیمے میں ایک دن یوں کیا کہ مراد کو زیادہ شراب پلا دی. بھائی دیکھیں, اورنگزیب عالمگیر بہت نیک آدمی ہیں, تو مراد کو شراب پلوا دی, ٹن کروا دیا. تو جب ٹن ہو گئے تو 1658 کے اندر
وہ جب نشے میں زیادہ ٹن ہوا، شراب زیادہ پلاوا دی، تو وہاں سے اٹھا کر اس کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دی۔ کس نے؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ تو مراد اپنے بھائی کو جب گوالیار قلعے کے اندر بند کر دیا تو 3 سال قید میں رکھا، اور پھر اس کے اوپر دیوان علی نکی کے جرم، ان کا قتل جو ہے اس کے اوپر ڈالا کہ تو نے ان کو قتل کروایا، دیوان علی نکی کو۔ اس کے بعد ان کو قتل کروا دیا گیا۔ تو جب اورنگزیب نے مراد کو قتل کروا دیا، اب بچ گیا دارا شکو۔ شاہجہاں تو والد تو بیمار ہیں، سیدھا اس نے جب حملہ کیا، والد کو پکڑ کر لال قلعے میں بند کیا، بہن کو پکڑ کر قلعے میں بند کیا، اورنگزیب عالمگیر نے دونوں کو بند کر دیا۔ اس کے علاوہ اور جتنی طاقتیں تھیں کہ جو رستے میں آ سکتی تھی، اورنگزیب نے سب پکڑ کر اندر کر دی۔ اب دارا شکو اور اس کا بیٹا سلیمان شکو ہارے۔ ہار کیا ہوا کہ دارا شکو کی فوج جو ہے اس سے غلطی ہو گئی، اس کے اپنے ہی ہاتھیوں نے فوج کو رونڈ ڈالا۔ فوج کو جب روندا تو فوج نے جو ہے وہ اورنگزیب کے برابر میں جا کے ہتھیار ڈال دی۔ ہتھیار جب ڈالے، اب اورنگزیب جو ہے وہ تقریباً پورے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، کیونکہ فوج ساتھ آ کے مل گئی۔ گولا اور بارود کا جو سب سے بڑا کنٹرولر ہوتا ہے نا، وہ گرفتار ہو گیا۔ اب دارا شکو بھاگتا پھر رہا ہے، تو ایک نواب کے پاس جا کر پناہ لی، تو اس نواب نے باپ بیٹا کو پکڑ کر اورنگزیب کے حوالے کر دیا۔ اورنگزیب کے حوالے جب کر دیا تو اورنگزیب نے دارا شکو کو عدالت کے اندر اپنی عدالت میں کھڑا کیا اور اس کو غیر مسلم ثابت کر کے اپنے بھائی کو مروا دیا۔ کیوں؟ دارا شکو مسلمان نہیں ہے۔ سن لیا آپ نے؟ تو دارا شکو جو ہے، اگر اس کی گفتگو نہ ہوتی تو آپ کو سمجھ میں اب اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں سیاسی چیزیں میں بیان نہیں کرتا کہ میں بادشاہ کون سا، لیکن اتنا بات ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کی داڑھی ہے تو دارا شکو کی بھی داڑھی تھی۔ اگر وہ سر پہ پگڑی باندھتا ہے تو یہ بھی سر پہ پگڑی باندھتا ہے۔ اورنگزیب کو گورنر بنایا گیا تو اورنگزیب نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ دارا شکو آخر تک اپنے باپ کے ساتھ ہی رہا۔ تو دارا شکو جو ہے، جب اس کو سزا ہو گئی تو اب لامحالہ جو اس کے چاہنے والے تھے ان کو بھی سزا ہونا تھی، یہ تو ضروری امر تھا۔ تو سب سے زیادہ مشہور کون تھے شاہجہاں آباد میں، دہلی میں؟ سرمد۔ تو اب بلاؤ اس سرمد کو پکڑو۔ سارا شاہجہاں آباد جو اب دہلی کے اندر آتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہے۔ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر اب عدالت لگائی گئی، بہت بڑی عدالت۔ وہ عدالت کتنی بڑی ہے؟ چیف جسٹس اس عدالت کے اندر خود بیٹھا ہے، ورنہ تو چھوٹے جج فیصلہ کرتے ہیں، ملا قوی چیف جسٹس، اور اورنگزیب عالمگیر خود اس عدالت کے اندر بیٹھا ہے۔ بلاؤ جا کے سرمد کو لے کر آؤ۔ بلایا گیا، سرمد تشریف لائے، برہنہ سر سے پودا، کپڑے پہنو۔ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ جرم شروع ہو گئے۔ پہلا جرم اول، تم ننگے رہتے ہو، شریعت کے خلاف ہے، تمہارے کپڑے کدھر ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک چور ہے سینے میں، اس نے چرا لی ہے۔ دزدے عجب برہنہ کرداست تمہارا، ایک چور ہے سینے میں، اس نے کپڑے چرا لیے۔ یعنی اتنا نقصان ننگے تن جو ہے، جس کا جسم ننگا ہے، وہ نہیں دیتا جتنا نقصان ننگے انسانیت دیتا ہے، ننگے آدمیت۔ اورنگزیب نے قاضی سے کہا جرم کو اتنا سنگین نہیں ہے کہ جو جسم پہ کپڑے نہیں پہنتا، جس پہ قتل کی بات کی کوئی اور بات کرو۔ جرم دوئم۔ اب قاضی پھر بولا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے منکر ہو، جسمانی معراج کی، اور معراج قرآن مجید سے ثابت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تم معراج کے انکار کرتے ہو، اور انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ میں معراج کا منکر ہوں؟ کس ثبوت کی بنا پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں معراج کا منکر ہوں؟ تو ملا قوی نے کیا کیا کہ آپ کی ایک ربائی ہے، اس کے آخری 2 مصرے پڑے، ملا گوید کے بر فلک شد احمد، سرمد گوید فلک احمد در شد۔ کہنے لگا یہ ہے تیرے مصرے کہ ملا کہتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ فلک پر گئے، 7 آسمانوں کی طرف گئے، وہ میں کہتا ہوں سرمد یہ کہتا ہے کہ 7 آسمان حضور کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں معراج کا انکار کہاں ہے؟ یہ تو میں توحید کو بچا رہا ہوں۔ ملا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ملنے کے لیے آسمانوں کی طرف گئے،
اور 7 آسمانوں کو جو ہے کراس کیا، تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو کراس کیا، تو یہ تو تم اللہ تعالیٰ کی جہد بنا رہے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ ایک سمت تعین کر دو گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو توحید کو بچا رہا ہوں. اور سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اللہ کے عرش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 7 آسمان اس کے اندر آ جائیں گے یا نہیں؟ مولوی چپ ہو گیا. اورنگزیب عالمگیر بولا یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ قتل کیا جائے، کوئی اور مسئلہ چھڑو. قاضی کو یہ بتایا یہ پورا کلمہ نہیں پڑھتا، اور یہ عادت اورنگزیب کو پتا تھی کہ سرمد جو ہیں لا الہ پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. جرم، تیسرا جرم، سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے سرمد تیرا کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے. پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ ہے، تم بھی پڑھو. آپ نے پڑھا لا الہ، بس چپ کر گئے. اب آپ کو پتا ہے سادہ لوگ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے پڑھا بھائی میں منافق نہیں ہوں. ابھی تک تو میں اس بات تک پہنچا ہی نہیں ہوں، میں تو نفی میں مستغرق ہوں. فیصلہ صادر ہو گیا، لوگوں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کا منکر ہے اور یہ کافر ہے، اب اس کا قتل جائز ہے. قتل ہو گیا. دوسرے دن اس کو قتل کر دیا جائے. شاہ اسد اللہ نامی آپ کے ایک درویش تھے، کہنے لگے بابا چھوڑو ان چیزوں کو، کپڑے پہن لیں، کلمہ پورا پڑھ لیں، یہ جھگڑا ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا سننا ذرا بات. کہنے لگے حسین ابن منصور حلاج کا واقعہ پرانا ہو گیا ہے، مجھے اس کو زندہ کرنا ہے. دوسرے دن آپ کو مسجد کے دروازے کی طرف لے کر چلے. ذرا دیکھیے، سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے بلندی پہ لے گئے. بلندی پہ لے جا کر اب آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے لگے. تو آپ نے آسمان کی جانب منہ کیا، آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگے تیری خاطر قربان ہوا، آ جا آ جا، کسی بھی صورت میں آ جا، کسی بھی صورت میں آ جا. ایکسیکیوشنر جو ہے وہ جلاد جو ہے وہ جب آنے لگا قریب تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے. تو بہر صورتے کے می آئی من ترا خوب می شناسا، تو کسی بھی صورت میں آ جا میں تجھے پہچان لوں گا. خود اپنا سر نیچے کیا، اس نے گردن کو وار کیا، کٹ دی. جب کٹی تو خلیفہ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ کبھی لوگوں نے یہ بھی سنا تھا کہ لا الہ سے آگے پڑھتے ہو، مگر جب سر کٹ گیا تو سر سے پھر آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب مشاہدہ ہو گیا، اب مشاہدہ کہا اب ٹھیک ہے. 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرمد نے پڑھا. اب مشاہدہ ہو گیا. آپ کا مزار 1661 میں آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کا مزار مسجد کے سامنے ہے. داغستانی نے 1160 ہجری میں ان کا تذکرہ کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ وہیں آپ کا مزار ہے. جب آپ جامع مسجد دہلی کے اوپر چڑھنے لگے نا تو یہ نیچے ہے مزار. جب آپ مزار میں داخل ہوں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا، باہر کی دیوار کی سائڈ پہ بھی آپ کو نظر، بک سٹال بھی لگا ہوتا ہے، ایک ریڈی، کچھ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے وہاں حضرت ہرے بھرے شاہ اور جو ہے صوفی اوپر لکھا ہوگا صوفی سرمد شہید، عربی، انگلش اور ہندی رسم الخط کے اندر، تینوں رسم الخط میں آپ کا نام. جب آپ اندر ہوں گے تو نیچے آپ دیکھیں تو جو فرش ہے وہ بلیک اور وائٹ ماربل جو ہے اس کا بنا ہوا، اور سامنے بالکل آپ دیکھیں تو وہاں ایک بورڈ کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے سیدی نبی احمد سجادہ نشین. ایک بورڈ پر، ویسے تو ایک اور سجادہ نشین بھی ہیں، یہ متولی بھی ہیں. تو جب آپ داخل ہوں گے قبر پہ، سرمد شہید کی قبر پہ جب داخل ہوں گے تو آپ کو ایسے یوں ایک حالہ سا نظر آئے گا، لوہے کا بنا ہوا ہے یوں، اور اس کے ساتھ لوگوں نے دھاگے باندھ رکھے اور چوڑیاں بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ لٹکی ہوئی، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی عرضیاں شاید اس انداز سے بھی پیش کرتے ہیں. میں ان کے لیے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں، آپ لوگ بھی ضرور فاتحہ جو ہے ان کے لیے پڑھ دیجئے گا. سرمد شہید انہوں نے 334 رباعیات لکھی، اور اگر کسی کو صحیح طور پر ثانی حسین ابن منصور حلاج کہا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.